اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد۔ نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا، آج ہم انشاءاللہ الرحمن آج کے دن کے مناسبت سے بحیثیت صوفیہ نور بخشیہ، پہلے ہم لفظ صوفیہ پھر اس کے بعد نور بخشیہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اس کے بعد محسن صوفیہ نور بخشیہ مرشد کامل حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زندگی پر اور ملت صوفیہ نور بخشیہ کی خدمت کے حوالے سے مختصراً بیان کروں گا۔ تو محترم سامعین کرام، اولاً ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اس چیز کی طرف دیکھی جائے کہ صوفیہ کا لفظ جو ہے وہ پہلی بار کب اور کس کے لیے استعمال ہوا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اسکن سکونت اختیار کریں جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کچھ چاہے اس جنت سے صبح و شام آپ کھا سکتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت المأویٰ میں ایک حد، ایک باؤنڈری بتائی کہ فَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس شجرے کے آپ قریب بھی نہ جائیں، اگر گیا تو اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ تو قرآن نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، تو شیطان نے انہیں بہکایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر اس عالم ناسوت یعنی اس کائنات پر اتارا۔ جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خطا پر پشیمانی ہوئی تو رب کے حضور فریاد گریہ وزاری کرنے لگے، تو رب فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو جناب آدم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات القا کے جس پر حضرت آدم نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبے کو قبول فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ توبہ کی تو رب نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی تو اس صورت میں جناب آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لقب جو اس کائنات میں عطا ہوئی ہے وہ صفی اللہ، یعنی یہ صوفیہ کا جو سلسلہ ہے یہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ جناب آدم سے چلتا ہوا خاتم النبیین خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے بھی ایک لقب جو ہے وہ صفی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ صوفیہ کا جو لفظ ہے اس کی ابتدا کل یا پرسوں ہونے والی چیز نہیں، یا کچھ صدی پہلے یہ چیز وجود میں نہیں، بلکہ اس کی ابتدا جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے وہاں سے صوفی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں سے صوفی کا ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب آدم خاتم النبیین خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ جب غدیر خم میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اسلام تام ہوئے اور خاتم النبیین خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتم مولا فہذا علی مولا کہہ کر جناب مولا متقیان کو اپنا وصی، اپنا نائب مقرر کیا، تو اس ہستی نے دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب قبا اور اصحاب صفا کو انہی نے ہی تربیت، اور اسی لئے ہم کلمہ طریقت میں پڑھتے ہیں کہ صدیقاً صدیقاً صفیاً صفیاً علی ولی اللہ، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں، علی صوفی ہے، علی صوفی ہے اور علی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا جو لفظ ہے، لفظ صوفی جو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو فخر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، تو اس کی ابتدا جناب آدم سے شروع ہوئی ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جناب
مولائے متقین کے بعد یہ سلسلہ امام حسنین کریمین کی طرف منتقل ہوئی. جناب حسنین کریمین کے حوالے سے ہم خود کلمہ طیبہ میں اعلان کرتے ہیں والحسن والحسین صفت اللہ، اور حسن و حسین اللہ کے صوفی ہیں. تو محترم سامعین کرام، یہ جو صوفیاء کا لفظ جو ہے وہ آدم سے خاتم النبیین سے سلسلہ ولادت کی ابتدا مولائے متقین سے شروع ہونے کے بعد، یہ سلسلہ خاتم النبیین کے دور کے بعد مولائے متقین کے دور میں بھی لفظ صوفی کا لفظ استعمال ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہے جناب امام علی رضا تک. وہاں سے سلسلہ امامت اور ولایت الگ ہوئی. تو سلسلہ ولایت جو حضرت معروف قرخی کی طرف جب منتقل ہوئی تو جناب معروف قرخی کے دور میں صوفیاء کو صوفیاء معروفیہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا. جناب معروف قرخی کے بعد جب یہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوئے جناب جنید بغدادی کی طرف منتقل ہوئی تو وہاں پر صوفیاء جنیدیہ کے نام سے مذہب مشہور ہوا. تو جناب جنید بغدادی کے بعد ہوتے ہوئے یہ سلسلہ جب جناب شاہ ہمدان علی ثانی تک پہنچے تو ان کے دور میں صوفیاء ہمدانیہ کے نام سے مشہور رہا. جب یہ سلسلہ خاتم الروشیت اور واعظ مشان روحانی ہستی جنہوں نے شریعت محمدیہ کو کما کانت فی زمانہم من غیر زیادت او نقصان ہو بہو دور مصطفیٰ کی طرح بیان فرمائی، اس ہستی پر یہ سلسلہ جب پہنچے تو انہوں نے جب شریعت محمدیہ کو صفحہ کرتاس پر جب لائے تو انہی کے وساطت سے آج ہمیں صوفیاء نور بخشہ کہتے ہیں. یعنی وہ صوفی جن کی نسبت جن کا فقہ جناب شاہ سید علیہ رحمہ کے لکھی ہوئی اس عظیم و شان شاہکار پر عمل کرنے والے کو صوفیاء نور بخشیہ کہا جاتا ہے. تو محترم سامعین کرام، صوفیاء نور بخشیہ میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ ایک دور میں اس مذہب کو خالصہ سرکار کہا گیا. کوئی دائیں جانب سے آ کر اس کی تعلیمات کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے، کوئی بائیں جانب سے آ کر اس تعلیمات نور بخشیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے. اور سلسلہ ذہب کے وہ روحانی نظام، وہ توسل، وہ سلسلہ طریقت سے نکل کر سلسلہ موروثیت کی طرف جب چلے گئے تھے تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم و شان ہستی، ولایت کے کمال درجے پر فائز ولی مرشد جناب الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خپل و کھانسر میں اس کی ولادت ہوئی. صوفیوں کو ایک تحفے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جس ہستی نے مختصر مدت میں عظیم و شان اور روحانی مراتب طے کرتے ہیں، تشریف آگے منازل کو طے کرتے ہوئے چلے گئے یہاں تک کہ وہ قطب الاقطاب کے مقام پر فائز ہوئے. یعنی وہ عظیم و شان ہستی جن کے اندر الفقۃ لہوت باب الجہاد میں ولی مرشد کے جو کمال اوصاف جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، اطوار سب قلبیہ و انوار متنوع غیبیہ و تجلیات والمکاشفات والمشاہدات والمعینات والتجلیات کے جو اوصاف جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے فقہ میں بیان فرمائی، وہ تمام اوصاف جب اس عظیم و شان ہستی کے اندر کما حقہ پورا اس عظیم ہستی کے اندر جب سما گئے تو ایک بار پھر مذہب صوفیاء نور بخشیہ کو وہ کھوئی ہوئی وقار، وہ طاقت اور وہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان روحانی شخصیت کے ذریعے عطا فرمائی. تو محترم سامعین کرام، مرشد کامل حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم وہ عظیم الشان روحانی ہستی تھے جنہوں نے نور بخشیت کو اپنی پہچان اور اپنی کھوئی ہوئی وقار ایک بار پھر زندہ کرنے کے لیے ایک ایسا دور نور بخشیوں پر آیا تھا کہ حجروں میں، چلا خانوں میں بوسا اور اینٹ، پتھر اور مٹی وغیرہ پڑے ہوتے تھے.
ان کو جناب مرشد کامل الحاج فقیر محمد ابراہیم نے اعتکاف نشینی جیسے محافل وہاں پہ سجا کر ان چلا خانوں کو آباد کیا اور نوربخشیت کو اپنی کھوئی ہوئی وقار ایک بار پھر زندہ و جاوید کر کے دکھایا۔ اور آپ علیہ رحمہ زندگی بھر ایک ہی اعلان ہمیشہ بلند فرماتے تھے کہ دوام وضو، دوام ذکر اور دوام توبہ۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو پیغام مرشد کامل جناب الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وصیتاً تحفتاً دے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صرف مرشد کامل کا ہی پیغام نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کا پیغام، اور مولائے متقیان سے جناب شاہ سعید تک، جناب شاہ سعید سے جناب فقیر رحمت اللہ علیہ تک جتنے بھی انبیاء و اولیاء و اوصیاء اور مختلف مراتب تصوف سے وابستہ اولیاء کرام کا اگر پیغام رہا ہے تو ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف راغب ہو، 24 گھنٹہ باوضو رہیں، توبہ کریں، اور 24 گھنٹہ ان کے زبان، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معطر ہو۔ تو محترم سامعین کرام، وہ عظیم الشان روحانی شخصیت جو کہ روحانی ان عظیم الشان مقامات پر فائز تھے کہ وہ عظیم الشان ہستی نے ان روحانی کمالات کو صرف خود تک محدود نہ رکھا، بلکہ کبھی ہنجوڑ بلوک میں، تو کبھی کروبر میں، تو کبھی خپل و چکچن میں، تو کبھی کسی اور خانقاہ میں، کہیں اور مساجدوں میں اس روحانی نظام کو چلانے کے لیے، دنیا میں اس طریقت کے نظام کو عام کرنے کے لیے جناب فقیر علیہ رحمہ نے مختلف شاگردوں کو مختلف انداز میں تربیت دی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عبد القادر نے سینکڑوں عبد القادر پیدا کر گئے۔ آج اگر ایک عبد القادر دنیا سے چلے گئے تو پاکستان کے لیے کوئی بھی خطرے کی بات نہیں، کیونکہ اس عبد القادر نے اپنا جانشین اور اپنا نائب اپنی تربیت کے ذریعے تعین کر کے گئے۔ تو محترم سامعین کرام، جناب فقیر جیسے عظیم الشان ہستی نے اپنی تربیت سے اپنا جانشین اور اپنا وارث، حقیقی وارث، جن کے لئے جناب فقیر علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ میرے نطفہ قلبی سے جنا ہوا بیٹا ہے، ان وارثین کو جناب فقیر نے حقیقتاً تربیت دے کر ان روحانی مقامات، کمال مقامات پر فائز کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ جو کہ نوربخشیت کے لئے ایک ایسا سیاہ دن ہے کہ انہوں نے اس دن اپنے اس کمال محسن کو، اپنے اس عظیم الشان محسن کو کھویا ہے جنہوں نے نوربخشیت کو اپنے پیروں پر ایک بار پھر کھڑا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر میں یا آپ، ہم سب خود کو مرید مرشد جناب مرید فقیر سمجھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم مرشد کامل حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس ویژن کو، اس مشن کو زندہ رکھیں۔ جب تک دوام ذکر و توبہ وضو زندہ ہے تب تک مشن فقیر ہمارے پاس زندہ و جاوید موجود ہے۔ جب تک محافل مساجدوں میں اعتکاف نشینی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس وقت تک ہمارے بیچ فقیر زندہ و جاوید موجود ہے۔ کہیں پہ وہ قائد ملت تصوف مولانا رستم علی انجم دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں، تو کہیں پہ شیخ طریقت استاد محترم جناب مولانا کاچو فدا حسین کے شکل میں، تو کہیں پر استاد محترم ناصر الدین میرا شاچن جناب سید ناصر حسین کے شکل میں موجود ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جناب فقیر نے اپنا تمام کمالات انہی ہستیوں میں منتقل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مشن فقیر کو احیا رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دور مرشد کامل کو زندہ و جاوید رکھنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے ان کے دست بازو بننے کی کوشش کریں اور اس مشن کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو یہیں پہ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس عظیم الشان ہمارے محسن کامل جنہوں نے ہم پر بعد
خاتم النبیین و اہل بیت مصطفیٰ، سب سے زیادہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے وہ مرشد کمیل جناب بافقیر رحمت اللہ علیہ۔ پروردگار ہمیں ان کے مشن کو زندہ و جاوید رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے جانشین ولی کامل مرشد دوران مرشد کامل حضرت مولانا رستم علی انجم اور شیخ طریقت استاد محترم جناب مولانا کاچو فدا حسین دامت برکاتہم عالیہ کے عمر کو پروردگار صحت کے ساتھ عمر درازی عطا فرما، اور ان کو حاسدین کے حسد، شریرین کے شر اور ساحرین کے سحر و جادو سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔